پلوٹو کی دریافت فلیگ اسٹاف مشاہدہ گاہ کے پروفیسر ٹام بگ نے 1930 میں کی تھی۔ سورج سے 3 ارب 68 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ سورج کے گرد 247 سال اور 225 دنوں میں اپنی گردش پوری کرتا ہے، اور اس کا دن زمین کے 6 دن 9 گھنٹے اور 17 منٹ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بونے سیاروں کی ایک قسم سے تعلق رکھتا ہے جسے ابھی تک کوئی نام نہیں دیا گیا۔ خلائی مشن نیو ہورائزن کی تصاویر کے مطابق جو اس نے پلوٹو کے قریب سے یعنی 12,500 کلومیٹر کی دوری سے لی ہیں، ان میں ایک تصویر میں دل کی طرح کی جگہ واضح طور پر نظر آ رہی تھی، جسے سائنسدانوں کی ٹیم نے کلائیڈ ٹومبا کا نام دیا ہے، جبکہ کلائیڈ وہ سائنسدان تھا جس نے پہلی بار 1930 میں پلوٹو کو دریافت کیا تھا۔ اس مشن کے سائنسدانوں نے صحافیوں کو بتایا کہ پلوٹو کی سطح پر قریب سے لی گئی پہلی تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ گزشتہ 10 کروڑ سال کے دوران آتش فشانی جیسے ارضیاتی عمل کے نتیجے میں یہاں زمینی سلسلہ نمودار ہوا ہے، جبکہ اس تصویر میں ہمیں ایک بھی گڑھا نظر نہیں آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ بہت زیادہ پرانا ہے۔ سائنسدانوں نے مزید وضاحت کی ہے کہ پلوٹو میں دل کی شکل والے علاقے کے کنارے پر 11,000 فٹ اونچا ایک پہاڑی سلسلہ ہے، جس کا موازنہ سائنسدانوں نے شمالی امریکہ کے پہاڑی سلسلے راکیز سے کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پلوٹو پر میتھین، کاربن مونو آکسائڈ اور نائٹروجن والی برف کی ایک تہہ موجود ہے جو اتنی مضبوط نہیں کہ اس پر پہاڑی سلسلہ بن سکے۔ تاہم پلوٹو کی درجہ حرارت پر برفیلا پانی بڑے پہاڑوں کو سہارا دیتا ہے، جبکہ اس پر 4 سے 6 میل لمبا ایک شگاف ہے، جو اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ وہاں پہاڑی سلسلہ متحرک ہے۔ دوسرے سیاروں کے برعکس پلوٹو کا مدار یورینس کے مدار کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ اپنی موبائل کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پلوٹو وہ واحد بدقسمت سیارہ ہے جو اب سیارہ نہیں رہا۔ اجرام فلکی کو نام دینے کے لیے اتھارٹی مانے جانے والی تنظیم انٹرنیشنل ایسٹرونامیکل یونین نے سیارے پلوٹو کا درجہ کم کر کے اسے ایک ڈوارف پلینٹ یعنی ایک بونا سیارہ قرار دیا ہے۔ یونین کے ارکان نے 2006 میں ان خصوصیات پر رائے شماری کی جو کسی سیارے کو سیارہ بناتی ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ ایک سیارہ اپنے مدار میں آنے والے تمام سیارچوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے، یعنی اس کی اپنی بے پناہ کشش ثقل ہونی چاہیے۔ چونکہ سیارہ نیپچون کی کشش سیارہ پلوٹو پر اثر انداز ہوتی ہے اور سورج کے گرد گردش کے دوران ان کے مدار 2 بار ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔ اس لیے یونین کے نئے معیاروں کی وجہ سے پلوٹو کو سیارہ نہیں کہا جا سکتا اور اس کا درجہ کم کر کے اسے ڈوارف پلینٹ یعنی بونے یا چھوٹے سیارے کا درجہ دیا گیا ہے۔ تاہم چند سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی سیارے کو یونین کی تعریف سے پرکھا جائے تو پھر ہمارا اپنا سیارہ زمین بھی ایک بونا سیارہ ہے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا کے ایک ماہر فلکیات کے مطابق جو سائنسدانوں کی ایک ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں، یہ دعویٰ کیا ہے کہ پلوٹو کا درجہ کم کرنا درست نہیں۔ سائنسدانوں کی ٹیم نے گزشتہ 200 سال میں سیاروں پر لکھے جانے والے مسودوں کے جائزے کے بعد یہ کہا ہے کہ پلوٹو ایک مکمل سیارہ ہے۔ متعدد مسودات کی جانچ پرکھ کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سن 1802 کے صرف ایک مسودے میں کہا گیا ہے کہ کوئی سیارہ اس وقت سیارہ کہلائے گا جب اس میں اپنے مدار میں موجود سیارچوں اور شہاب ثاقب کو اپنی جانب کھینچ لینے کی قوت موجود ہو۔ تاہم بعد میں اسے ایک ثابت نہ کی جانے والی دلیل قرار دیا گیا۔ ان سائنسدانوں نے حال ہی میں اپنی تحقیق ایک آن لائن سائنسی جریدے میں شائع کی ہے۔ یونیورسٹی سے جاری ہونے والے ایک پریس ریلیز میں سائنسدانوں کی ٹیم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یونین کی سیاروں کی تعریف کے مطابق
سیاروں سے متعلق سائنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک سیارے کو ایک ایسی خصوصیت کی وجہ سے سیارہ قرار دیا جائے جس کا تصور پہلے کسی تحقیق میں استعمال نہیں کیا گیا۔ اس تعریف کی وجہ سے نظام شمسی کا دوسرا سب سے پیچیدہ اور دلچسپ سیارہ ہونے سے خارج ہو جائے گا۔ فلوریڈا یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کسی سیارے کو سیارہ بننے کے لیے اس کے لیے اپنے مدار میں اجرام فلکی کو اپنی جانب کھینچنے کی صفت کی بجائے اس کی اپنی بنیادی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔